برکت کا دن ہے. قدر کی رات میں پاکستان بنا, شب قدر میں پاکستان بنا. سیاسی لوگ بھی, مشائخ عظام بھی سب ایک تھے اور اس باطل کو شکست دی. ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان بنی. آج بھی متحدہ علماء مشائخ کونسل کا پلیٹ فارم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں جیت علماء کرام موجود ہیں, جہاں پیران طریقت موجود ہیں, تو وہاں پر سیاسی نمائندگی بھی وہاں پر ہوگی. کہ ہم یہ پاکستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. پاکستان شب قدر کی مبارک ساعتوں میں بنا ہوا ایک اللہ کا نادر تحفہ ہے. اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ بھی میرے مولا نے لی ہے. اس لیے اس کو نہ اندر کا دشمن بگاڑ سکے گا, نہ باہر کا دشمن بگاڑ سکے گا. ایسے نادر علماء کرام اور مشائخ عظام اکٹھے ہوں گے اور پاکستان کو استحکام بخشیں گے. ایسے ہی میاں افتخار حسین شاہ صاحب جیسے عظیم لوگ سامنے آئیں گے اور پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کریں گے. ایسے ہی دیگر افراد کا قافلہ بڑھتا جائے گا اور پاکستان. اور ہم نے اس ملک کے بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہمارے قادر نے دیے ہیں. الحمدللہ ہم آج بھی اس ملک کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں. کو کربلا لایا انہیں ہر طرح دے کر دھوکا, نسل حسنین ہے پھیلی ہوئی مثل ذرات, غیر بھی چاہتا ہے ہو جائے تعلق ان سے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم شہادت جو شہادتوں کی سردار ہے, جو آپ نے لحق و دق صحرا کربلا کے اندر آپ نے وہ عظیم قربانی دی جو دین کو بچایا, وہی آج درس ہمیں دیا جا رہا ہے صبر کا, برداشت کا, لے کر چلنے کا اور قربانی کا, کیونکہ قربانی ہی قرب ربانی ہوتی ہے. اب میں متحدہ علماء مشائخ کونسل کے جنرل سیکرٹری کو دعوت دوں گا, جن کا کردار بڑا آیا ہے, جنہوں نے اتحاد کے لیے بڑے کام کیے, جن کے ایک پورے پلیٹ فارم موجود ہے جو تبلیغ و جہاد کا کام سر انجام دیتے ہیں. اب میں دعوت دوں گا صاحبزادہ سید محمود الحسن صاحب, جنرل سیکرٹری علماء مشائخ کونسل, وہ شکریہ ادا کریں. اس کے بعد دعا ہوگی اور محفل کو ہم باقاعدہ طور پر ختم کریں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء للكفار والرحماء بینهم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى شان ما هي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يؤتيه فقد أتى الله في مرتبة الغيب والله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلام والبراق ورفرفه مركبه إلى ور الوراء صبره مقام الأحدية مقامه وكافة للناس أمته خذ للناس كتابه بيان الناس رسول إلى الناس جميعا أصحابه مسيح الأنبياء الأرض كلها له مصوى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبي رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأهل بيته وذرياته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عالمی متحدہ علماء مشائخ کونسل کے بنانے کا مقصد میں کسی مقررین کسی معززین کے نام لیے بغیر اختصار کیے بغیر میں اپنے موضوع پر آؤں گا کہ جس کا مقصد جو پیش آیا موجودہ دور کے اندر کئی اتحاد موجود ہیں, کوئی سیاسی اتحاد موجود ہے, کوئی علاقائی اتحاد موجود ہے, کئی تنظیمیں کئی انجمنیں موجود ہیں, کئی آرگنائزیشن موجود ہے, کئی لوگ کام کر رہے ہیں اتحاد کے لیے. لیکن آج ایک اس نئے پلیٹ فارم کو بنانے کا جو مقصد تھا, جس کو ایک لائے پر لانے کا مقصد تھا, وہ مقصد صرف ہمارے اس پینٹ کے اوپر جو سامنے محمد الرسول اللہ کا جو مہر, جو ختم نبوت کا مہر ہے, جو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مہر ہے, اس مہر کو ہم نے اپنا موٹو بنایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیو اپنا مسلک چھوڑو مت, دوسروں کا مسلک چھیڑو مت. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب وہابی ہو جاؤ, ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی دیوبندی بن جائے, ہم یہ نہیں کہتے کہ شیعہ بن جائے, ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ایک فلانے کسی ایک پارٹی کا ممبر بن جائے. عالمی متحدہ علماء مشائخ کونسل کہتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹی میں رہ کر ارے مسلمان بن جاؤ. جس طرح سے اصحاب کرام مسلمان تھے, جس طرح قرآن نے آپ کو کہا, آپ کو نام دیا ہوا سماع
المسلمین، خود کو مسلمان پکارو۔ آج اس پلیٹ فارم کے بنانے کا مقصد، آج جو محرم کے سلسلے میں جو امن کانفرنس بلانے کا مقصد ہی امت مسلمہ کو اتحاد بین المسلمین کی طرف سے، اتحاد بین المسلمین کی طرف مدعو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت بہت زیادہ مختصر ہے، اختصار سے کام لیتا ہوا میں شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے یہاں پر دعوت دی گئی، لیکن میں یہ بات عرض کرتا چلوں جو پلیٹ فارم بنانے کا مقصد میرے پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن، جنہوں نے ہمیں یہ اتحاد کا طریقہ بتایا، جن کے ہاتھوں پہ ہزاروں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، جن کے ہاتھوں پہ ہزاروں لوگوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے دربار پہ سجدہ ریز ہوئے، آج وہی طریقہ، وہی مطلب کہ اس خطے کو اسلام کے لیے منتخب کیا گیا ہے، ہندوستان کو مسلمان کرنے کے لیے اس خطے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ عالمی متحدہ علماء مشائخ کونسل کا مقصد وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الہند کی تکمیل کے لیے ان پختونوں کے اندر، ان مسلمانوں کے اندر بدال اسلام غریبا سیعودوا غربا فتوبوا الی الغربا من الغربا یا رسول اللہ ومزامن القبائل۔ آج اس قبائل کے اندر کوئی ایٹم بم نہیں، اس قبائل کے اندر کوئی نائٹروجن بم نہیں، اس قبائلیوں کے پاس کوئی طاقت نہیں، ارے صرف اس روحانی طاقت کو ختم کرنے کے لیے آج باطل قوتیں ایک ہو کر مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے اتحادی فوج بنی ہوئی ہے۔ آج ہمارا اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، اور ہمارے تمام تر عقیدے اور سب کچھ ایک ہونے کے باوجود آج مسلمان منتشر ہے۔ ہمارا یہی طریقہ ہے کہ یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ جعفری ہے، یہ سب بنے تو مسلمان بنے، یہ سب ایک ہو تو مسلمان بنے۔ اور مسلمان بننے کے لیے ہم نے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو طریقہ ہم کو قرآن نے بتایا، قرآن نے ہمیں کہہ دیا والذین معه وحلقہ یارا بریشم کی طرح رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہی عالمی متحدہ علماء مشائخ کونسل کا پلیٹ فارم جو اتحاد بین المسلمین کے لیے اور یہ ختم نبوت کی ایک علامت کے طور پر کہ تمام مسلمان اس میں آئے، ہم مسلمان ایک ہو، کوئی سیاسی بات نہیں۔ ہم نے کہا، ہمارے ساتھ کافی مقررین نے خطاب کیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب تمام میڈیا کا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پریس میڈیا ہو، جنہوں نے اس پروگرام کو لیا۔ آج کیونکہ میڈیا کی طاقت کے ذریعے مسلمانوں کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، آج کیونکہ میڈیا کی طاقت کے ذریعے ان داڑھی والوں کو جو خودکش حملہ بنایا جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں میڈیا سے التماس ہے، درخواست ہے، میرا ایک التجا ہے میڈیا سے کہ اسلام کی اصلی اور حقیقی تصویر کو پیش کرنے کے لیے آپ عالمی متحدہ علماء مشائخ کونسل کا شانہ بشانہ آپ ہمارا ساتھ دیں، تاکہ اسلام کی حقیقی تصویر کو عالمی دنیا کے سامنے، اس میڈیا اور یہودیوں کے سامنے، ان نصارہ کے سامنے جو اسلام کے دشمن ہیں، جنہوں نے قرآن کو جلایا، آج وہ دہشت گرد نظر نہیں آتا امریکہ کو، وہ عیسائی کے خلاف امریکہ کوئی کاروان نہیں کرتا، جس نے قرآن مجید کو جلایا، آپ کے کلام کو جلایا، قرآن کو جلایا۔ آج مسجدوں میں بیٹھے ہوئے مولوی دہشت گرد نظر آتے ہیں، آج مسجدوں میں مدرسوں میں پڑھنے والے قرآن دہشت گرد نظر آتے ہیں، جن کو قرآن جلانے والا اس عیسائی کو دہشت گرد نظر نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں میڈیا سے درخواست ہے، ہماری ایک التجا ہے کہ عالم متحدہ علماء مشائخ کونسل کے پلیٹ فارم کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب علامہ عابد حسین شاکری صاحب کا، علامہ میں تمام پریس میڈیا اور تمام تر جتنے بھی دانشور حضرات یہاں بیٹھے تھے، جنہوں نے اتنا اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج دنیا لاہو لاہو کی طرف جا رہی ہے، آج دنیا غلط راہوں کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے علامہ مدرسہ عارف الحسینی میں ایک پروگرام ابو باہلہ کا کیا تھا، بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ اسی طرح کے پروگرام ہر مدارس میں ہونے چاہیے کہ بھئی ہم مباہلہ کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت کے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں تو ارے ہم تو سب ایک ہیں نا۔ کیا کسی کے کان میں جب پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بات کی جاتی ہے، کیا کلمہ شہادت نہیں پڑھا جاتا، کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہا جاتا، کیا مرنے کے بعد کیا تمام تر معاملات کسی سے الگ ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارا جو یہ پلیٹ فارم بنایا گیا ہے صرف اور صرف غیر سیاسی، غیر فرقوی، غیر فروئی اور جو فروئی اختلافات عالم اسلام میں ڈالے گئے، جیسے چیئرمین صاحب نے اس سے پہلے فرمایا کہ ہم بیٹھ کر بات کریں، ہم بیٹھ کر آپس میں بات کریں، بات اس طرح اسٹیج پہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کی جائے گی، نہیں کی جائے۔
अपना मसलक सिर्फ अपने मस्जिद, अपने घर तक, अपनी औलाद की तरबियत तक। मेरे भाइयों, मैं गया था काबतुल्लाह में, इससे पहले मेरे भाई ने ये कहा, काबतुल्लाह में बैठा हुआ था, खुदा के पाक घर में बैठा हुआ था, बावजूद बैठे में मेरा भाई मुझसे पूछता है वेयर यू कम फ्रॉम। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान से आया। कहते क्यों पाकिस्तान, तुम तो अपने भाइयों को मारते हो, तुम तो दहशतगर्द हो, हटो हटो। ये हाल है हमारा। मेरे भाइयों, वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इंताज जो नौमान के सिलसिले में तमाम उम्मत कराम को बुला के मौजूद किया गया था, ताकि जो इत्तेहाद पसंद क़ुव्वतें जो आपस में मुसलमानों को टकरा रही है, लड़ा रही है, हम तमाम मुसलमान जो है और नौमान से एक हो जाए। इसमें तमाम मुत्तफ़िक़ उम्मत कराम को मौजूद किया गया था। इसमें तमाम तर उम्मत कराम फरमाते हैं, उन्होंने अपने लायमल हुकूमत को बताया और अपने आप को पेश आलमी मुत्तहिदा संसद के बनने का मकसद ही कि हम तमाम मर्द मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश, हमारी कोशिश है कि मुसलमान की फ़िरका परस्ती, मुसलमान की गुरोह परस्ती, मुसलमान ये जो आपस में तआस्सुब की फ़िज़ा में लगे हुए, इसको छोड़कर तमाम उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम के उसूलों पर अमल करते हुए मुसलमान एक हो जाए। और आज का हमारा पैगाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का पैगाम भी यही है, उम्मत को इत्तेहाद देना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी यही, उम्मत को इत्तेहाद देना। क्योंकि इस्लाम दरअसल दो कुर्बानियों के बीच में है। यानी अगर इस्लाम का महीना ख़त्म होता तो भी कुर्बानी है, इस्लाम का महीना शुरू होता तो भी कुर्बानी है। हम कुर्बानियों के बीच में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन दोनों कुर्बानियों को रब्बानी दिलाती है और दोनों कुर्बानी सब मनाते हैं। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने कुर्बानी नहीं करनी, चाहे वो ईद की नमाज पर कुर्बानी करनी हो, चाहे इमाम हुसैन की कुर्बानी, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मेरे भाई, हमारा उम्मत पाकिस्तान के तमाम मुसलमान भाइयों से यही दरख्वास्त है कि एक हो जाए, सब मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, सब मुसलमान इकट्ठे होकर रहें इस फ़िरका परस्ती, इस दहशतगर्दी के खिलाफ। जो मुसलमान मर रहे हैं, आज कौन मर रहा है? अगर ड्रोन हमला हो रहा है तो कौन मर रहा है? मुसलमान मर रहे हैं। अगर जेट तैयारी बमबारी करते हैं कौन मर रहा है? मुसलमान मर रहे हैं। अगर खुदकश हमला होता है कौन मर रहा है? मुसलमान मर रहे हैं। हमारे पीर मुर्शिद साहब से नहीं फरमाया सबसे पहले मुसलमान, हम मुसलमान बने, हम जो है इन बातिल ताकतों के मुकाबले में एक कुव्वत बने, एक ताकत बने। आज वो इत्तेहादी फौज बन के मुसलमानों को मार रही है। आज बैरूनी ताकत जिनका एजेंडा है जो सिर्फ पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, इस पाकिस्तान में आलम इस्लाम की क़यादत करनी है, इन कौम का इंतखाब किया जाए। लोग कहते हैं पुख्तून दहशतगर्द, पुख्तून दहशतगर्द नहीं। पुख्तून पंजाब की सरहद से लेकर कराची के समंदरों तक हर घर का चौकीदार पुख्तून, हर बाजार का चौकीदार पुख्तून है। जो कौम, जो लोग आपके घरों की हिफाजत करती है, जो लोग आपकी गली कूचों की हिफाजत करती है, जो लोग आपकी दुकानों की रात में आप आराम से सो रहे होते हैं आपके घरों की हिफाजत करती है, तो वो इस मुल्क की किस तरह मुखालिफ हो सकती है? पुख्तून दहशतगर्द नहीं है, ये गैर लोग हैं जो पुख्तूनों में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए हम मौजूदा हुकूमतों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस चीज़ को कि जो कोई मखसूस तबका पुख्तूनों के खिलाफ जो लॉबी कर रहा है कि फलाने मुसलमान दहशतगर्द नहीं, न पुख्तून दहशतगर्द है। हम जितने मुसलमान हैं, इन पुख्तूनों की रिवायात है, इन पुख्तूनों ने इस्लाम की पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दी हैं। ये पाकिस्तान और पुख्तून एक है, एक दिल और एक जान है। पुख्तून और पाकिस्तान को अलग नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा को जितने इत्तेहाद की ज़रूरत है इससे पहले कभी इतनी नहीं थी, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना इमाम आली मुकाम की शहादत इसका दर्स देती है कि जब कभी इस्लाम पर सख्ती का वक्त एक हो जाए। आज इस प्लेटफार्म से हम यही ऐलान करते हैं, तमाम उम्मत को पुकारते हैं, आओ मुसलमानों एक हो जाओ। अगर आज नहीं एक होंगे तो फिर कभी तुम्हारी दास्तान नहीं।